شعلہ رضا صاحبہ یہ دھماکے دار ٹویٹ کر دیا ہے، حالانکہ 26ویں ترمیم سے پہلے تو ایسے کوئی ٹویٹس نہیں تھے. یوں لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم جو متوقع یا مبینہ ہے اس کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کرتی، اس لیے جناب بلاول صاحب نے یہ بوم پھوڑ دیا ہے. کیا تجاویز آپ کے پاس نون لیگ لے کے آئی اور کہاں آپ کو اعتراض ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں چیئرمین بلاول نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہاں حکومت سے بیرسٹر عقیل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی ڈرافٹ ہی نہیں جو ہے وہ کیا اور پریپیئر کیا. تو لیکن کیونکہ وزیر اعظم اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ چیئرمین سے اور زرداری صاحب سے ملے تھے تو جو بات ہوئی ہوگی وہ ہی ڈرافٹ کی جائے گی. تو چیئرمین ظاہر ہے خود فیصلہ نہیں لے سکتے، سی ای سی ہے موجود پارٹی میں اور سی ای سی میں بات یہ رکھی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی، کیونکہ آئین ہی یہ کہتا ہے کہ این ایف سی کی رقم صوبوں کو کم نہیں کی جا سکتی، بڑھائی جا سکتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ایک کنکرنٹ لسٹ تھی 10 ایئرس کے لیے، بھٹو صاحب چاہتے تھے 10 ایئرس کے لیے ہو، لیکن کیونکہ ان کی اپنی حکومت چوتھے سال ختم ہو گئی اور پھر ان کو تو پھانسی ہو گئی اور ضیاء جو ہے وہ چمٹ گیا اور وہ 11 سال تک رہا، تو وہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ نہیں ہو سکا. لیکن جب بی بی کی شہادت کے بعد ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم 126 تھے، 346 کا ایوان تھا شاید اس وقت. تو یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک تھا کہ آپ 18ویں یا کوئی بھی ترمیم کریں اور ایک بہت بڑی ترمیم تھی جس سے صوبوں کو اختیارات ملے اور اس کے بعد صوبوں نے اپنی ایک شکل بھی نکالی ہے اور ایک بہتری کی طرف گئے ہیں. تو اس میں اب یہ آوازیں آنا تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبوں کے گورنمنٹس جو ہیں ان تک جائے گی یہ تجاویز اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا، میں مختصر آپ سے جان لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ لینے سے پہلے فیصلہ کرے میرا ایک ضمنی سوال لے لیں. یہ جو بلاول صاحب کا چیئرمین صاحب کا ٹویٹ ہے اس سے یہ تاثر ہے کہ ایز اف ان نکات کے اوپر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، چاہے وہ 243 ہو جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول جو کمانڈ اینڈ فورسز کے اوپر ہے وہ، یا یہ این ایف سی ہو. کیا یہ میں درست سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ ان نکات کے اوپر اگر ترمیم آئی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے گورنمنٹ کا؟ ہم جو ڈیوالو ہوئے ہیں سبجیکٹس یا ڈپارٹمنٹ کہہ دیں ان پہ بھی نہیں شاید ساتھ دیں گے. اچھا، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور ڈیوالو ہونی چاہیے، جیسے گڈس پر اور اس پہ جو ٹیکسز ہیں وہ صوبوں کو کلیکٹ کرنے چاہیے سروسز پہ. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں بہت سارے، کیونکہ دیکھیں آج یہ ٹویٹ ہوا ہے اور اس کے بعد سے مجھے پروگرام ہی کرنے پڑ رہے ہیں اور سنا میں نے یہ ہے کہ 191A اور 243، تو یہ اگر میں پڑھ بھی لوں گی نا اجمل تو میں اس کی انگلش تو پڑھ لوں گی، لیکن کس کو کس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ بہت ہی ٹیکنیکل پیچیدہ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چیئرمین بلاول کو بھی جو ہے پہلے ہی، کیونکہ جب ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ بات رکھی گئی تھی تو رضا ربانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو بھی کچھ ہوں گی چیزیں کبھی بھی آپ دیکھیں گے. پھر ظاہر ہے شہادت امان ہیں، گھمن صاحب ہیں اور پہلا صاحبہ وہ آئینی بینچ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی اس کی بڑے مؤثر مدلل ریشنل کے ساتھ اس کا دفاع کرتی تھی کہ آئینی بینچ کی ضرورت کیوں ہے 26ویں ترمیم کی جب بات تھی. یہ پی ٹی آئی میں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ آئینی نہیں آہنی بینچ ہے اور اب آہنی بینچ کو آہنی کوڈ بنایا جا رہا ہے. واقعی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی او ڈی جو ہے اس میں آئینی بینچ کا ذکر نہیں ہے، آئینی کورٹ کا ذکر ہے اور ہم آئینی کورٹ چاہتے تھے. اصل میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ باتیں اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی نے
4 امینڈمنٹ دیں، جس میں ایک امینڈمنٹ جو تھی وہ آئینی بینچ کی تھی، جس کو اب 4 کون سی تھیں اور دوسری کون سی تھی، بہرحال ایک یہ جو تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کیونکہ جے یو آئی کی طرف سے بھی پتہ چلا ہے کہ کامران مرتضیٰ بھی یہ چاہ رہے تھے. تو اس آہنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس آہنی ترمیم کے مسودے کو اٹھا کر عامر ڈوگر صاحب نے کہا اسمبلی کے فلور پہ کہ اگر یہ ترمیم تھی تو ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہم نے اپنا بات سن لیں آپ، ہم اس کو آپ چلا بھی سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہم نے تمام اختیارات مولانا کو دے دیے، ہم مولانا کے ساتھ ہیں. پھر وہ راضی ہو گئے. آپ اس وقت ابھی کامران مرتضیٰ کو لے سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل تیار ہو گئے تھے. پھر انہوں نے ایک ٹائم لیا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب والی بات کی میں تصدیق اس لیے کر سکتا ہوں کہ ایسے ہی ایک پروگرام میں ہم نے انہیں براہ راست فون پہ لے کے یہ بات ایسے ہی پوچھی اور وہی جواب تھا جو آپ فرما رہی ہیں. تو میں اپنے پروگرام کے حوالے سے پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جس دن ترامیم پاس ہوئی میرا صرف ایک کام تھا کہ میں اپنے آفس سے ان کے آفس تک، ان کے آفس سے اپنے آفس تک آتا جاتا رہا، لیکن یہ سارے کام کرانے کے بعد جو یہ چاہتے تھے ہم اس کو جہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ انکارپوریٹ کر سکتے تھے ان کی چیزیں ہم نے کی، یہ خوش تھے اور یہ اس دن بیٹھ گئے اور نہیں آئے. آخرکار مولانا نے کہا کہ آپ مت دیں، پھر یہ آپ کامران مرتضیٰ سے تصدیق کر سکتے ہیں. بارہا انہوں نے کہا اور اب یہ آہنی ہو گیا. تو یہ ان کا ترے امتیاز ہے اور یہ جس چیز میں شامل بھی ہوں جب اڈیالہ سے بات آ جائے، کیونکہ اڈیالہ سے جو ہے نا جو ایک مینڈیٹ ہے جب دیا جاتا ہے تو جب وہ بیچارے کام کر لیتے ہیں تو وہاں پہ اڈیالہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ کچھ بڑے لیڈر بن جائیں تو وہ واپس کر لیتے ہیں. چلیں اسی طرح یہ آپ کی پارٹی ڈرتی ہے اس بات سے، یہ وہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب اسمبلی، جب ڈیزالو ہوئی تھی تو مینڈیٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو ملا تھا ڈائیلاگ کا، اور انہوں نے کہا تھا ہم 82-85% ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. کسی اپوزیشن کا 80-85% میں دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب شائلہ صاحب اب موقع دیں، ڈاکٹر صاحب کو سن لیتے ہیں. بٹ ان کو ایک دم بیک کر دیا. شائلہ صاحب یہ تو بہت بڑا انہوں نے کنفیشن کیا نا کہ اچھا کیا انہوں نے آن ایئر ٹی وی چینل. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کہتے ہیں نا، پارٹی تو ان سے پوچھتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے گھر نہیں استعمال کیا لفظ. اچھا میں نے اس کمیٹی کے اراکین کا نام لیا ہے جن کو ان کے بانی نے مینڈیٹ دیا تھا، جس میں بیرسٹر گور بھی تھے، عامر ڈوگر بھی تھے. اور جو میں نے کہا کہ کامران مصطفیٰ صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ میں نے کہا کہ جس دن امینڈمنٹ پیش ہو رہی تھی وہ اس دن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گھر کی بات نہیں کر رہے. اپنے چیمبر سے، جے یو آئی کے چیمبر سے بیرسٹر گوہر کے چیمبر تک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، پارٹی ہیں بیرسٹر گوہر، اب بیرسٹر بھی ہیں. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ سوائے سندھ کے پروونشل لیول پہ کہیں بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اس میں ہم تو چاہتے ہی کورٹ تھے لیکن نہیں عمل ہو سکا. تو اب جب سارے لوگ بینچ پہ متفق ہو گئے تو ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ کو زیادہ کے حق میں ہی بات کرنی ہے. اب جو بات ہے سیدھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے 98ویں ترمیم کی تو ہم اس کو اپنا بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا اور ہم 58(2)B کا خاتمہ ہوا، صوبوں کو اختیارات ملے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ صوبے مان جائیں گے. ابھی اسد قیصر کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، لیکن ان کے ہاں کسی کے بھی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے اور اس کے بعد کالا باغ پہ بھی اور دوسروں پہ بھی، لیکن اس پہ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا تھا کوئی اور بات کی تھی. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ترامیم آ رہی ہیں، 2-4 چیزیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ NFC میں شیئر کم کرنا چاہ رہے ہیں 57.5 سے صوبوں کا جو شیئر ہے.
اور وفاق کا 42.5 جو ہے اس کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نامنظور رہے گی. اسی طرح ڈیوالوشن آف جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو بھی بڑا مسئلہ رہے گا. لیکن سب سے بڑی جو بات ہے جو یہ تو سیدھی چیزیں ہیں نا، باقی جو 243 ہے یا 191 ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا مختصر کمنٹ لے لوں، پھر وقت بھی ختم ہو گیا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب. نہیں مطلب اس میں کیا امینڈمنٹ آئیں گی، اس پہ وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا.